السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ابو بکر فاروقی۔ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا زندگی اپنے ارد گرد کی اشیاء کی حقیقت اور اس کے بارے میں علم حاصل کیے بغیر گزاری نہیں جا سکتی؟ غور و فکر، تحقیق، جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے اور ہم کیوں اپنے ارد گرد اور حقیقتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک عجیب دنیا ہوگی، سائنسدان نہ بنتے ہوئے، بغیر جانے اور شاید بغیر اس کی پرواہ کیے زندگی گزارنا کہ ہوا کہاں سے آتی ہے، رات کے وقت نظر آنے والے ستارے کہاں سے آتے ہیں یا یہ ہم سے کتنی دور ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری ہی صدی کے ایک عظیم سائنسدان ڈاکٹر میچیو کاکو کے الفاظ ہیں، جو فزکس کی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ صرف سائنس کے طلباء کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہیں جو اس کائنات کے وجود پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے اور حقیقت کے پہلو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اگر بات انسان کی اپنی ذات کی ہو تو وہ اس کوچے سے نابلد ہے کہ جس کائنات میں وہ رہ رہا ہے وہ کیسے وجود میں آئی اور اس کائنات میں اس کا اپنا وجود کیسے ممکن ہوا۔ اس معاملے میں اسے مذہب سے کافی معلومات ملتی ہیں جو کہ اس کے فطری ذوق تجسس کی تسکین کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ آج کا انسان تجربے اور مشاہدے کے علم کے ذریعے، جسے سائنس کہا جاتا ہے، اپنے اور اپنی کائنات کے ماضی میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے کہ جاننے کا یہ شوق اسے آج وہاں لے جا چکا ہے جہاں قدم رکھنے کا خیال کبھی اس کے آباء کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں سونے کے بعد صبح اگر خود کو کسی جنگل میں پاؤں اور کوئی میرے ہمراہ بھی نہ ہو تو فطری طور پر میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ میں اس جنگل میں کیوں کر آ گیا۔ اگر یہ خیال ہی میرے ذہن کے پردے کی زینت نہیں بنتا اور میں اپنی باقی زندگی کسی ٹارزن کی مانند اس جنگل میں شاخوں پر جھولتے گزار دیتا ہوں تو یہ شعور اور آگہی پر جہالت کو ترجیح دینے کے عین مترادف ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ انسانیت کے مقام کو ٹھیس پہنچانا ہوگا، کیونکہ انسان کو شعور کی دولت کی بنیاد پر ہی انسانیت کا مقام حاصل ہوا ہے۔ نوری مخلوق نے مٹی سے بنے آدم کو سجدہ کیا کیونکہ آدم علیہ السلام اس سے افضل تھے، اور اس فضیلت کی بنیاد علم اور شعور ہے۔ اب چاہے جنگل میں یکدم پہنچ جانے والا انسان اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو اور اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہو، اگر ہوش و حواس میں ہے اور عقل کا کارخانہ چل رہا ہے تو ضرور وہ اپنے جنگل میں موجود ہونے پر غور کرے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں موجود کوئی بھی باشعور انسان اپنے اور اس کائنات کے وجود پر غور و فکر ضرور کرے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے اور اسے اس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام نے بھی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر اور مشاہدہ کرنے کی کھلی دعوت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 20۔ اللہ نے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی کیونکہ یہی غور و فکر اسے رب کائنات سے ملاتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کے پہلو پر بھی زور دیا ہے تاکہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، جس کائنات میں رہتا ہے اس میں غور و فکر کرے اور پھر سمجھے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کے اصل مطلب کی کچھ جھلک حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا تو پھر اپنی زندگی کے اصل مقصد کی حقیقت کو جانے گا کہ اس کے رب نے اسے کیا حکم دیا ہے۔ بلا شبہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، مگر ساتھ ہی اس کی زندگی کا مقصد آگہی بھی ہے، کیونکہ جاننے کی جستجو ہی کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات سے مختلف اور اشرف ہے۔ انسان وہ جاننا چاہتا ہے جو وہ نہیں جانتا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہی اس کی فطرت ہے جو اسے تمام مخلوقات میں ممتاز کرتی ہے۔ پھر وہ مذہب سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور مذہب اس کی انگلی پکڑ کر اسے سائنس کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہی سائنس ہے جسے مذہب کے ساتھ لے کر چلیں تو رب کے بارے میں جاننے میں آسانی ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نہ صرف یہ عقیدہ ہے بلکہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین سائنس اور منطق دونوں پر پورا اترتا ہے۔ ہمارا ماضی سائنس کے حوالے سے بہت شاندار ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے اس علم کو اتنی ترقی دی کہ آج اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی خدمات کو اب تک کی سائنسی ترقی سے منفی کر دیا جائے یا منہا کر دیا جائے تو آج کی دنیا 500-600 سال پیچھے چلی جائے گی۔ انسان کو جاننے کے لیے سائنس کا سہارا لینا ہی ہے، کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے کو آسمانی وحی سے جوڑتا ہے، اور جب ہمارا مشاہدہ اس پوری کائنات کو بنانے والے کے کلام سے جڑتا ہے تب ہی حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ اس لیے تحقیق کے دامن میں جو موتی بکھرے ہیں انہیں سمیٹنے کے لیے ہمارے دل و دماغ میں جاننے کا تجسس ہونا لازمی ہے۔
اور یہی مذہب کی تعلیم بھی ہے۔ اگر ہم کسی بھی مذہب کے پیروکار کے طور پر جدید سائنسی مغربی تھیری سے اختلاف رکھتے ہیں تو ہمارے محض اختلاف رکھنے سے وہ تھیری جھوٹی ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہمارے پاس ایسے سائنسدان ہونے چاہیے جو بذریعہ بہتر تحقیق یہ ثابت کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں، یہ دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جس انداز میں غور و فکر، تحقیق اور مشاہدے کی دعوت اسلام دیتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ انسان اور جنات چاہے کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں، یہ مل کر بھی اللہ کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے اور یہ رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اسلام ہی کی نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت کی تعلیم بھی ہے کہ رب مکمل طور پر بااختیار ہے اور انسان کسی طور اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ مگر کیونکہ چرچ نے لوگوں کی زندگیوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے آسمانی وحی میں اپنی مرضی کے مطابق ترمیم کر ڈالی تھی، اس لیے وہ سائنسی تحقیق سے خوفزدہ ہوتا تھا، اور اس کی پریشانی یہی تھی کہ سائنس کہیں اس فیبریکیشن کا، ملاوٹ کا پول نہ کھول دے جو بائبل میں کی جا چکی ہے۔ اسی وجہ سے چرچ نے کئی سائنسدانوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ آج جدید اسٹیبلش سائنس بائبل کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، مگر قرآن کیونکہ آخرت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کا مخاطب صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسان ہیں۔ انسان سائنسی علوم میں جس قدر بھی ترقی کر لے، اسٹیبلش سائنس اور قرآن ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو سائنسی طریقے سے اصولاً کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، اور یہ جس کا کلام ہے اس کے قبضہ قدرت میں وہ سب کچھ ہے جس کا تصور جدید امریکی خلائی اداروں کی مدد سے آج ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ سب کچھ بھی جس کا تصور کرنے کی قدرت ہم نہیں رکھتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی انٹرسٹنگ اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔